باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس کے پروردگار نے بڑے عمدہ طریقے سے قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت مریم کی خالہ تھیں، اور خود حضرت مریم کی والدہ محترمہ بھی حیات تھیں، اور چونکہ بچے کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے لیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ہاں ان کی عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر ان کے پاس حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق پڑے ہوئے پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کہتے کہ اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مریم چونکہ نیک صالح اللہ کی بندی تھیں، اور کسی بھی نیک صالح چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو متبع سنت ہے، دین کا پیروکار ہے، اس کے ہاتھ پر ایسا کام ہو جو عام لوگوں کے بس کی بات نہ ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت برحق چیز ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے، ایسے پھل جو اس علاقے میں بھی موجود نہیں ہوتے تھے اور اس موسم میں بھی موجود نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا فرماتے تھے۔ اور ایسا کام جو کسی کے بس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پر جاری فرمائیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ اور کرامت، معجزے کو معجزہ کہنے کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ معجزہ عجز سے ہے، جس کو عام لوگ کرنے سے عاجز اور بے بس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نبی کے ہاتھ پر جاری فرما دیتے ہیں۔ اور معجزات کا اور کرامات کا تذکرہ خود قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ملک شام میں تھے، پوری دنیا پر ان کی سلطنت تھی، حکومت تھی، شام میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے اہل مجلس سے متعلقین سے فرمایا کہ مجھے قوم سبا بلقیس کا تخت چاہیے، اور وہ وہاں سے تقریباً 1 مہینے کی مسافت پہ تھا۔ اگر بندہ جائے تو جانے پر 1 مہینہ صرف ہوتا ہے، جب کہ جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے تو وہ تخت چاہیے اور تھوڑے وقت میں چاہیے۔ چنانچہ ایک عفریت کہتے ہیں بہت بڑے جن کو، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دیو کہہ دیتے ہیں، تو ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں، اور وقت بتایا کہ آپ جس کام میں مصروف ہیں، جب آپ اس کام سے فارغ ہو کر اٹھیں گے تو تخت آپ کے پاس ہوگا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بھی کم وقت میں چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت آصف برخیہ یہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی نظر جب جھکے گی تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اوپر دیکھ کر نظر ڈالی تو وہ تخت قوم سبا کا سامنے موجود تھا۔ تو یہ کرامت ہے جو ایک نبی کے صحابی کے ہاتھ پر جاری ہوئی۔ ویسے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کرامتیں بے شمار ہیں، لیکن میں اس کرامت کا تذکرہ کر رہا ہوں جو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کہ روزانہ ہی ان کو ایسے پھل ملنا جن کا نہ موسم سے تعلق ہے نہ علاقے سے تعلق ہے، تو یہ ان کی کرامتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح معجزات کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ان کو نبوت عطا کی گئی۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لاٹھی ہے، عصا ہے، میرے کام آتا ہے، بہت سارے فائدے اس سے حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو۔ تو جو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو، تو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کا قرآن پاک میں بڑے صاف ستھرے لفظوں میں تذکرہ موجود ہے۔ اور اس طرح بہت سارے معجزات ہیں، سب کی فہرست گنوانا مقصود نہیں، صرف اتنا سا ثبوت بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، اور صلحاء اولیاء کرام کی کرامات کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ معجزات کا اور کرامات کا انکار کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصل میں دل کے اندر جو مسئلہ تھا، کھٹکا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مصر چھوڑا تھا، ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے۔ وہ جو مکہ مارنے کا قصہ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے چھڑانے کے لیے اس کو قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ تو اگلے دن پھر اس طرح کا واقعہ پیش آنے کو تھا کہ یہ پھر اس نے شور مچا دیا اور خبر فرعون تک پہنچ گئی، تو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے مصر کو چھوڑ دیا۔ اب جب واپس جا رہے تھے تو نبوت کا دعویٰ بھی تھا، اب جب اس کو جا کر کہیں گے کہ تم رب نہیں ہو، میری اطاعت کرو، تو وہ اس پرانے مقدمے کو کھول کر بیٹھ جائے گا اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈر اتارا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بس میں ہے۔ تو بہرحال انکار کی جو وجہ عام جدید ذہنوں میں بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ معجزے اور کرامت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ معجزہ اور کرامت یہ وہ فعل ہیں جو براہ راست اللہ کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں، اس میں بندے کے کسی عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے عصا کو اللہ کے حکم سے پھینک دیں، اس کے بعد اس کو سانپ بنانا، سانپ سے اس کو اژدہا بنانا، یہ براہ راست اللہ کا کام ہے، اس میں ان کے کسی پڑھنے کا، ان کے کسی منتر کا، ان کے کسی اور طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جتنی بھی یہ کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بندہ خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو اگر یہ ہم بات کو سمجھ لیں کہ کرامت اور معجزہ براہ راست اللہ کے فعل ہیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض باقی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کتنی ہی عجیب چیزیں ہیں جو کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم ان سب کو تسلیم کر رہے ہیں۔ فلکیات کے ماہر ستاروں کا نظام اور سورج چاند ستاروں کا دن رات کا نظام، بچوں کے پیدا ہونے کا، وجود میں آنے کا، پرورش پانے کا، خود ہمارے جسموں کے اندر کیسے کیسے عجیب و غریب نظام ہیں، جو بندہ ان سب چیزوں کو تسلیم کیے بیٹھا ہے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ اللہ رب العزت ایک لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی بنا دے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ جب ذہن اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ براہ راست اللہ کے فعل ہیں تو پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔